بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، آج کا ہمارا 5واں سبق ہے ہا اور ہو اور ہا ضمیر کا استعمال۔ ہو یہ ضمیر متصل مذکر کے لیے آتی ہے اور ہا ضمیر متصل مؤنث کے لیے آتی ہے۔ ہو اور ہا ضمیر عربی میں کیسے استعمال ہوتی ہے؟ چند جملے لکھیں۔ ھذا کتابہ، یعنی کسی بھی اسم کے بعد، ناؤن کے بعد اگر ہو ضمیر لگا دیں تو اس کا معنی کیا جاتا ہے اس کی یا اس کا۔ ھذا کتابہ، اس کا ترجمہ کریں گے یہ اس کی کتاب ہے۔ یہ ہو ضمیر متصل مذکر کے لیے آتی ہے، یعنی کسی مرد کی طرف نسبت، اگر میل کی طرف نسبت کرنی ہو، یعنی اگر کتاب کسی مذکر کی ہے تو کہیں گے ھذا کتابہ، اور یہی اگر کسی مؤنث کی ہے تو پھر کہیں گے ھذا کتابھا، یہ ہا ضمیر مؤنث کی ہے۔ اس طرح ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے، لیکن اگر مذکر ہے، اشارہ مذکر کی طرف ہے، اگر مؤنث کی طرف ہے تو ھذا قلمھا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ھذا مکانہ، یہ اس کی جگہ ہے لیکن مرد مراد ہے، لیکن اگر عورت مراد ہوگی تو ھذا مکانھا، یہ اس کی جگہ ہے، یہ لیکن ترجمہ یہی کیا جائے گا لیکن مراد مؤنث ہوگی۔ اس طرح ھذا بیتہ، یہ اس کا گھر ہے، لیکن اگر مؤنث ہے تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ھذا بیتھا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آگے میں نے مؤنث کی ضمیر کے استعمال سے بھی لکھ دیا ہے۔ ھذا دولابھا، دولاب کہتے ہیں الماری کو۔ ھذا دولابھا، ھذا دولابھا، یہ اس کی الماری ہے، دولاب کہتے ہیں الماری کو۔ تلک غرفتھا، وہ اس کا کمرہ ہے۔ یہ تل کا اس لیے استعمال کیا، پیچھے پڑھا چکا ہوں، غرفتن مؤنث ہے اور ضمیر مؤنث کی وجہ سے نہیں ہے، یہ غرفتن کی وجہ سے، تل کا غرفتھا۔ اس طرح ذاک یدھا، وہ اس کا ہاتھ ہے، یدن ہاتھ ہوتا ہے، یدھا یہ اس کا ہاتھ ہے۔ تو اس طریقے سے ہو اور ہا ضمیر کا استعمال سمجھیے۔ اب تھوڑی سی تمرین کرتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان الفاظ کے ساتھ ضمیر لگائیں، یعنی چند الفاظ میں نے لکھے ہیں، ضمیر آپ خود لگائیں گے اور اس کی مشق کریں گے، پڑھیں گے اور آپ بولیں گے، اس سے آپ کو اس کا استعمال آئے گا۔ جیسے سب سے پہلے لفظ ہے ھذہ عین۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں، ان کا جو استعمال عربی میں ہے وہ مؤنث کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے اس کی ضمیر ھذہ آئے گی۔ ھذہ عین، اب اس کے ساتھ آپ ضمیر دونوں لگا سکتے ہیں، ھذہ عینھا، ھذہ عینہ۔ اب اس طریقے سے آپ نے مشق کرنی ہے۔ اسی طرح سے ھذہ اذن، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اذن کہتے ہیں کان کو۔ ھذہ اذن یا ھذہ اذنھا۔ اس طرح ھذہ اصبع، اصبع انگلی کو کہتے ہیں، یہ اس کی انگلی ہے، اور ھذہ اصبع اصبعھا، یہ اس عورت کی انگلی ہے۔ ھذہ کتف، کتف شولڈر کو کہتے ہیں، کندھے کو۔ ھذہ کتف، ھذہ کتفھا۔ اس طرح ھذہ رجل، رجل کہتے ہیں پاؤں کو، لیکن ایک فرق یاد رکھیے گا، را کے زبر کے ساتھ رجل ہوتا ہے، رجل وہ مرد کو کہتے ہیں، لیکن رجل یہ قدم کو کہتے ہیں، پاؤں کو کہتے ہیں۔ ھذہ رجل، یہ پاؤں ہے، اور ھذہ رجلہ، یہ اس کا پاؤں ہے، اور ھذہ رجلھا، یہ اس کی آپ نے مشق کرنا ہے۔ اور اس طرح میں نے لکھا ہے ان الفاظ کے ساتھ ہا ضمیر لگائیں۔ تلک فخذ، تو تلک فخذھا، فخذ کہتے ہیں ران کو، تلک فخذھا، تلک قدمھا، یا تلک قدمہ اگر ہوگا تو اس کا مذکر کے لیے، قدم قدم کو کہتے ہیں۔ تلک ساق، تو تلک ساقھا، یہ اس کی پنڈلی ہے، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو۔ تلک رکبۃ، تلک رکبۃ، اب اس کے ساتھ ہا ضمیر لگائیں گے۔ تلک رکبتھا، رکبتھا کے معنی ہوتے ہیں گھٹنا، یہ ساخن پنڈلی ہوتی ہے اور رکبتن گھٹنا، یہ اس کا گھٹنا ہے۔ تلک والدتھا، تلک والدتھا ہو جائے گا، وہ اس کی والدہ ہے، ماں ہے۔
تو یہ اس طریقے سے ان الفاظ کے ساتھ ایک تو ذخیرہ الفاظ بھی آپ کے پاس ہو جائے گا. ان کے معنی یاد رکھنے ہیں. عین آنکھ کو کہتے ہیں، اذن کان کو کہتے ہیں، اصبع انگلی کو کہتے ہیں، کتف شولڈر کو کہتے ہیں، رجل قدم کو پاؤں کو کہتے ہیں. اس طرح سے فخذن کہتے ہیں اس کو ران کو، یہ فخذن ران کو کہتے ہیں. قدم کو کہتے ہیں. ساخن پنڈلی کو کہتے ہیں. رکبتن گھٹنے کو کہتے ہیں. اور والدتن آپ کو بتا چکا ہوں. اب اس کے بعد ہے اردو ترجمہ کریں. اب یہ چند الفاظ میں نے لکھے ہیں، یہ آپ نے خود اردو میں اس کا ترجمہ لکھنا ہے. حاضی طالبتن اسمها سعیدتن وتلک مدرستها هذه امها وذاک ابوها. یہ آپ نے ترجمہ لکھنا ہے. اور یہ چند اردو کے الفاظ لکھے ہیں جن کی آپ نے عربی بنانی ہے. یہ میرا بھائی ہے. تمہارا اسکول کہاں ہے؟ یہ اس کی کتاب ہے. یہ میرا دوست ہے اور یہ اس کی کاپی ہے. آپ کے استاد کہاں ہیں؟ یہ آپ کی تمرین اور مشق کے لیے میں نے چند جملے لکھے ہیں، ان کی آپ نے خود عربی بنانی ہے. اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز آپ کو ہو اور ہا ضمیر کا استعمال آ جائے گا.